بزدل بھارت کا آپریشن سندور کی ناکامی، تسلیم کرنے سے انکار، تاریخ دوبارہ لکھنے کی کوشش بے نقاب۔ ISPR کا بھارتی ڈاکومنٹری پر سخت رد عمل، حقائق مسخ کرنے کی کوشش قرار دے دی۔ کہا آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکومنٹری حقائق کے برعکس اور من گھڑت بیانیے پر مبنی ہے۔ پہلگام حملے کے مبینہ ملزمان 28 جولائی کو مارے گئے تو 7ویں کو بھارت نے کس کو سزا دی؟ مار کے حق میں پاکستان نے بھارتی جارحیت ناکام بنائی۔ آپریشن بنیان مرصوص میں 8 بھارتی طیارے مار گرائے اور 26 فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم اور اپنی دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ آئندہ بھی کسی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارت میں گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے الزامات بے بنیاد قرار، ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر داخلہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ طاہر اندرابی نے کہا بھارتی پروپیگنڈا پاکستان مخالف بدنیتی پر مبنی مہم کا حصہ ہے۔ بھارت داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مرودی الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بھارت اقلیتوں پر ظلم اور اختلاف رائے دبانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ بھارتی الزامات ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ کلبھوشن یادو بھارتی ریاستی مداخلت اور دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے بھارت کے احتساب کا مطالبہ۔ امریکہ اور ایرانی پاسدارانی انقلاب کے درمیان بیک چینل رابطہ قائم، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ امریکی کوششوں میں مداخلت پر عمان پر بمباری کی دھمکی دے دی۔ ایران کے معاملے پر کوئی ٹائم لائن دینے سے انکار، فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ہم ایرانی پاسدارانی انقلاب کے رہنماؤں سے براہ راست بات کر رہے ہیں۔ ایران کو سفید جھنڈا لہراتے ہوئے شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ ایرانی کارڈز گیم کے اچھے کھلاڑی ہیں لیکن اب وہ ختم ہو رہے ہیں۔ پاسدارانی انقلاب کی امریکہ سے مذاکرات کی تردید، صدر ٹرمپ کے بیک چینل رابطوں کے دعوے کو شکست کے بعد پیدا ہونے والی خام خیالی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا تھا ٹرمپ کے پاس شکست تسلیم کر کے ایران کی شرائط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سفارتی اور سیاسی امور پاسدارانی انقلاب کی بجائے دیگر اداروں کا دائرہ کار ہے۔ ایران کا اپنی پالیسی دفاع سے مکمل جارحانہ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ رائٹرز کے مطابق سینئر ایرانی اہلکار نے بتایا ہے کہ ایران نے امریکہ کے لیے چند ہفتوں کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے تاکہ مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ ترک صدر طیب اردوان کی امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو، دو طرفہ تعلقات، ایران اور غزہ جنگ پر بات چیت۔ ترک اور امریکی صدور کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے پر بھی گفتگو۔ ترک صدر کا ٹرمپ کو ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا مشورہ، صدر اردوان نے کہا تہران کے ساتھ بات چیت ضروری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف مزید نیچے گر گیا۔ رائٹرز افسوس سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت 33% تک آ گئی۔ یہ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کی کم ترین سطح ہے۔ 64% امریکی عوام ٹرمپ کی بطور سے صدر کارکردگی سے ناخوش۔ 80% کا کہنا ہے ایران امریکہ کشیدگی طویل مدت تک جاری رہے گی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت 2.92% اضافے سے $91 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل 3.06% مہنگا، قیمت $94.90 فی بیرل ریکارڈ۔ عوام پر مہنگائی کا نیا وار، مہنگا پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں ₹5.77، ڈیزل کی قیمت میں ₹6.47 فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹331.20 فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل ₹390.42 فی لیٹر ملے گا۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اطلاق 18 اگست کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ پر تشویش کا اظہار، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ مسترد کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو ذاتی معالجین تک رسائی اور انصاف دینے کا مطالبہ۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسد کیسر کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہم اپنے لیڈر کی صحت پر سیاست نہیں کرتے، جو جیل مینول کے مطابق سہولیات ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کی پی سہیل آفریدی بولے ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، صرف انصاف مانگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پہلے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں تھا، بانی کے ذاتی معالج کے ساتھ ملاقات کر کے آئندہ کا لاہے عمل دیں گے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا بانی کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، انہیں فوری اسپتال منتقل کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی ملاقات، اپوزیشن لیڈر سینیٹ علامہ راجہ ناصر عباس کی شرکت۔ رانا ثناء اللہ نے کہا محمود اچکزئی کے پاس آئینی تقرریوں پر مشاورت کے لیے آئے تھے، اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کو خط لکھا، وہی خط کا جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بولے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ممکنہ ملاقات کے لیے جگہ کے تعین کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں نون لیگ کے وفد کے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے گھر آمد، والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ لاہور میں کھلے مین ہول نے ایک اور جان لے لی، ہنجروال میں بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق، 7 سالہ حکیم اللہ ظہیر کی لاش نکال لی گئی۔
ریسکیو حکام نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گلی میں 5 مین ہول کے ڈھکن نہیں، بچہ روشنی کی کمی کے باعث گرا۔ واسطہ کی ٹیم نے سیوریج کی صفائی کے لیے مین ہول کے ڈھکن ہٹا رکھے تھے۔